ناظرین، عربی زبان میں کسی کی سخاوت و فیاضی بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم طائی سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے قصوں نے انہیں ایک افسانوی شخصیت بنا دیا ہے۔ پاکستان سمیت بر صغیر پاک و ہند میں حاتم کی سخاوت ضرب المثل بن گئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں ان کی شخصیت پر فلمیں اور ڈرامے بنے اور کتابیں لکھی گئیں۔ حاتم طائی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن سے عوام الناس واقف نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حاتم طائی کے متعلق مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ وہ کون تھا، اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور اس کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ اس کی سخاوت کے کچھ دلچسپ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کے قبول اسلام کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ لوگ اچھے بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک حاتم طائی بھی تھا۔ حاتم کے متعلق بے شمار قصے اور کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ آرائی کو نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ حاتم عرب کے ایک مشہور قبیلے طے کا سردار تھا، اسی وجہ سے اس کو حاتم طائی کہتے ہیں۔ حاتم طائی کی امتیازی خصوصیات اس کی سخاوت تھی، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حاتم طائی کا آبائی علاقہ سعودی عرب ہے۔ حاتم ابن عبداللہ ابن سعد بن اخزم بن ابی اخزم عطائی کا والد بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش کی۔ وہ بہت بڑی دولت مند خاتون تھی اور نہایت ہی فیاض تھی۔ اپنی تمام تر ملکیتی چیزیں سخاوت کر دیتی تھیں۔ ایک دفعہ اس کے بھائیوں نے اس کا تمام مال روک لیا اور اسے 1 سال قید میں رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے فاقہ کا مزہ چکھائیں اور مال و دولت کی قدر و قیمت بتائیں، اور جب اسے چھوڑا تو اس کے مال میں سے تھوڑا سا حصہ اسے دے دیا۔ جب وہ رہا ہوئی تو بنو آوازن کی ایک تنگ دست خاتون اس کے پاس فریاد لے کر آئی تو اس نے وہ سارا مال اسے دے دیا اور کہنے لگی، جب میں نے بھوکا رہ کر اس کی تکلیف دیکھی تو اس وقت میں نے قسم کھا لی کہ کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی، اور اس سخی ماں نے حاتم کی تربیت کی اور اس عادت کا اسے وارث بنایا اور اسے سخاوت کا دودھ پلایا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا، چھوٹی سی عمر تھی، اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا۔ حاتم کا دادا ایسی سخاوت کو ناپسند کرتا تھا، چنانچہ دادا نے اپنے اونٹوں کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ ایک دن عبید بن البرس، بشیر بن ابی حازم اور نابغہ دیبانی نعمان کے پاس جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے اور اس سے مہمانی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ہر ایک کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا، حالانکہ وہ انہیں جانتا تک نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو سارے اونٹ ان میں تقسیم کر دیے۔ وہ تقریباً 300 اونٹ تھے اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا اور دادا کو مبارکباد دی اور کہنے لگا، میں نے دائمی عزت پائی اور اپنے مال کو تقسیم کر دیا ہے۔ پھر جو کچھ بھی ہوا تھا سارا قصہ اپنے دادا کو کر سنایا۔ دادا نے یہ معاملہ سن کر کہا، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حاتم نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر انہوں نے اشعار کہے، میں تنگ دستی اور ناداری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکتا ہوں، اور اپنے سے غیر آنگ شکل ترک کر دیتا ہوں۔ میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کے لیے ڈھال بنا لیتا ہوں، اور جو بچ رہتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یعنی دادا اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا گیا اور مجھے گھر میں تنہا چھوڑ دیا، میرے ساتھ گھر والے نہیں ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام تھے اور اس کی سخاوت و فیاضی کی داستان ضرب المثل بن گئی تھی۔
ناظرین، اس ضمن میں بڑے عجیب و غریب قصے بیان کیے جاتے ہیں جن میں اکثر صرف زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا کر بیان کیے جاتے ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے قصے اس طرح بیان کیے گئے ہیں جس طرح امیہ کے اشعار دین کے بارے میں، ابو العطیہ کے زہد میں، ابو نواز کے فحش و بے حیائی میں گھڑ لیے گئے ہیں۔ پہلے وہ کسی مقصد کے لیے شعر کہتے ہیں، پھر وہ جس کے مضامین اور اسلوب سے مطابقت رکھتے ہیں اس شاعر سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، جب جنگ کرتا ہے تو غالب آ جاتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو سبقت لے جاتا ہے، جب وہ جوا کھیلتا ہے تو وہی جیتتا ہے، جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا ہے تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ حاتم نے نوار نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت اخر سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے ان کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دونوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ ان کی مکمل تفصیلات آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ حاتم طائی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا حکمران نوفل تھا۔ نوفل نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم ہی کے چرچے ہیں، ہر کوئی اس کی نیکی اور اچھائی کے گن گاتا ہے، ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم کے پاس ہی جاتا ہے، تو وہ حاتم کا دشمن ہو گیا۔ دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کی بجائے ہر کوئی حاتم کی تعریف کرتا تھا، حاتم کی سخاوت کے قصے بیان کرتا تھا۔ وہ حاتم سے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے حسد کا شکار ہو کر حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ حاتم نے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی تو شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کی گھاٹی میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک روز اسی گھاٹی کے قریب ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ روز روز کی محنت اور مشقت سے تنگ آئی ہوئی لکڑہارے کی بیوی ہر شخص سے بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے، ہمیں روز روز کی اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ لکڑہارا بولا، فضول بات مت کرو، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام وصول کر کے زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارے نصیب میں تو یہی لکھا ہے کہ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹیں، سر پر رکھ کر شہر لے جائیں اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حاتم طائی گھاٹی میں بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ یہ سوچ کر حاتم دل میں بڑا خوش ہوا کہ چلو اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ باہر آیا اور بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کرو، جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی باتیں سن کر لکڑہارا بولا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم ہرگز نہیں کریں گے۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی یہ ظلم نہیں، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میرے اوپر تمہارا یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن لکڑہارا کسی صورت تیار نہ ہوا، تو حاتم نے ان سے کہا، اگر تو میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔
لکڑہارا اور حاتم اس بحث میں مصروف تھے کہ کچھ لوگ حاتم کی تلاش کرتے ہوئے ادھر نکل آئے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے گرفتار کیا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا کہ حاتم کو پکڑنے والا دراصل ہے کون۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، حاتم تم ہی بتاؤ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے؟ کیا تمہیں پکڑ کر لانے والا بوڑھا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے؟ باقی لوگ انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکڑہارا بولا، حضور بالا سچ تو یہ ہے کہ میں حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود آیا ہے۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ اگر حاتم ان کو مل جائے تو وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور مصیبت کی زندگی سے نجات پائیں۔ حاتم ہماری باتیں سن کر پہاڑ سے نکل آیا اور اصرار کرنے لگا کہ اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام حاصل کریں۔ ہم جب حاتم کو کسی طرح لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے۔ اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا اور اپنے کیے کا افسوس ہے۔ تم واقعی ایک عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی۔ ناظرین، حاتم کے گھر اگر کوئی مہمان بھی آ جاتا تو وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور آگ روشن کر کے ان کو آوازیں دیا کرتے، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتے تھے کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ناظرین، حاتم طائی کی زندگی کے متعلق اس ویڈیو سیریز کی پہلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔